اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے کہ فرض غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مکمل طریقہ احادیث میں موجود ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے کے مطابق کیا ہوا غسل ہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا غسل کرتے وقت طہارت کی نیت کریں۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو کر بائیں ہاتھ سے گندگی وغیرہ صاف کریں اور استنجا کریں۔ مٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ پاک کریں، پھر وضو کریں، لیکن سر کا مسح نہ کریں اور پاؤں نہ دھوئیں۔ وضو کا تفصیلی طریقہ وضو کے ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں، لہذا وہ بھی ضرور سنیں۔ پھر اپنی انگلیوں کو تر کر کے سر کے بالوں کا خلال کریں اور بعد میں 3 چلو بھر کر سر میں پانی ڈالیں اور بالوں میں انگلیاں ڈال کر اچھی طرح ملیں تاکہ بالوں کے نیچے جلد تر ہو جائے۔ اسی طرح بالوں کو ملنے سے پانی سر کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ 3 چلو پانی اس طرح ڈالیں کہ پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف اور پھر درمیان میں، پھر سارا بدن دھو لیں۔ غسل والی جگہ سے ایک طرف ہو کر پاؤں دھو لیں۔ اگر عورت نے غسل جنابت کے وقت سر کے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں، بلکہ 3 چلو پانی بہا دینا ہی کافی ہے۔ غسل حیض کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ مسلم کی مذکورہ بالا اسی حدیث میں ایک دوسری سند سے یہ الفاظ بھی ہیں، کیا میں بالوں کی مینڈیاں غسل حیض اور غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ کو سر کے بال کھولنے کا حکم دیا تھا۔ وہ غسل حیض نہیں تھا بلکہ غسل احرام تھا، کیونکہ اس وقت تک تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نہیں ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔